بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج آپ کی خدمت میں ایک ایسی حدیث رسول پیش کرنے لگا ہوں کہ آقا علیہ السلام ایک مرتبہ مسجد نبوی میں تشریف لائے اور دیگر اصحاب بھی موجود تھے۔ حضرت کعب بن حجر رضی اللہ تعالی عنہما آپ کہتے ہیں کہ حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ ممبر رسول کے قریب قریب آ جائیں، اور ہم ممبر رسول کے قریب قریب ہو گئے۔ حضور علیہ السلام نے جب ممبر رسول پر پہلا قدم رکھا تو آپ نے زور سے کہا آمین۔ ہم حیران ہوئے، اور دوسری سیڑھی پر جب قدم رکھا آقا علیہ السلام نے پھر کہا آمین۔ پھر ہم حیران ہوئے، اور جب آقا علیہ السلام نے تیسری سیڑھی پر قدم رکھا رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر کہا آمین، اور حضور علیہ السلام ممبر رسول پر بیٹھ کر وعظ و نصیحت فرمانے لگے۔ جب مجلس ختم ہوئی تو ایک صحابی کھڑا ہوا اور عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آج خلاف توقع آپ آمین فرما رہے تھے، کس کے پیچھے آپ آمین کہہ رہے تھے؟ تو نبی معظم رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرے پاس جبریل آئے تھے اور یہ کہہ رہے تھے کہ جو شخص ماہ رمضان المبارک کا مہینہ پائے اور روزے نہ رکھے، اس کا احترام نہ کرے، اس کی عبادت اور ریاضت کا خیال نہ کرے، اور پھر عبادت کر کے اپنی مغفرت نہ کرائے تو وہ ہلاک ہوگا۔ تو میں نے کہا آمین۔ پھر آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ جب دوسری پوڑی پر میں نے قدم رکھا تو جبریل امین نے کہا آقا جس کے سامنے آپ کا ذکر کیا جائے، آپ کے والضحیٰ کے چہرے کا ذکر کیا جائے، واللیل کی زلفوں کا ذکر کیا جائے، والفجر کی پیاری پیشانی کا ذکر کیا جائے، علم نشرہ کے سینے کا ذکر کیا جائے، ید اللہ کے ہاتھوں کا ذکر کیا جائے، وجہ اللہ کے نورانی چہرے کا ذکر کیا جائے، پھر آپ پر وہ درود نہ پڑے تو وہ بدبخت انسان اور وہ ہلاک ہوگا۔ تو میں نے کہا کہ آمین۔ اور جب تیسری سیڑھی پر میں نے قدم رکھا تو جبریل امین نے کیا کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ جس شخص کے ماں باپ حیات ہوں، جوان ہوں یا بوڑھے ہوں، اور وہ ان کی عزت نہ کرے، ان کا احترام نہ کرے، ان کا خیال نہ کرے، ان کی توقیر نہ کرے، اور ان کی خدمت کر کے اللہ اس کے رسول کی رضا حاصل نہ کرے، تو یقیناً قیامت کے دن وہ شخص بھی ہلاک ہو جائے گا۔ تو میں نے کہا آمین۔ تو اس سے ثابت یہ ہوا کہ ماہ رمضان المبارک اللہ رب العزت کا ایک مقدس اور مبارک مہینہ ہے، اس کا احترام کیا جائے، روزے رکھنے والوں کا احترام کیا جائے، خود بھی رکھو، اپنے بچوں کو بھی روزے رکھاؤ، اور اس مبارک مہینے کو مہمان سمجھ کر اس کی عزت اور احترام کیا جائے۔ اسی طرح آقا علیہ السلام کا جب پاک نام آئے، جیسے نام محمد صلی اللہ علیہ وسلم، تو آپ کہیں آگے سے صلی اللہ علیہ وسلم، صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یعنی آقا پر درود ضرور پڑھیں، اور یہ وہ درود ہے جو دنیا میں سب سے زیادہ پڑھا جاتا ہے۔ اور تیسرا آقا علیہ السلام نے جو ہمیں اشارہ دیا وہ ماں باپ کی عزت کا دیا، ماں باپ کے احترام کا دیا، ماں باپ کے توقیر کا دیا۔ گویا کہ ہمیں جہاں ہم نے ماہ رمضان المبارک کی عبادت کرنی ہے، روزے رکھنے، احترام کرنا ہے، خیال کرنا ہے، نمازیں پڑھنی ہے، قرآن پاک کو پڑھنا ہے، استغفار کو پڑھنا ہے، وہاں ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے ماں باپ کو بھی خوش رکھیں۔ یہ بھی ایک بہت بڑی غنیمت ہے۔ اور ایک اور حدیث رسول آپ کی خدمت میں پیش کرتا ہوں۔ اس حدیث پاک کو علامہ غلام رسول سعیدی صاحب نے شرح بخاری شریف کے اندر روایت کی ہے۔ مشکوٰۃ شریف کی بھی حدیث پاک ہے اور متفقن علیہ حدیث پاک ہے۔ حضور رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ 3 لوگ ایسے ہیں جن کی دعائیں کبھی بھی رد نہیں ہوتی۔ اصحاب رسول نے پوچھا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، وہ کون کون سے لوگ ہیں؟ تو آقا نے فرمایا کہ پہلا شخص تو وہ ہے کہ جو اللہ کی رضا کے لیے روزہ رکھتا ہے، جو بھی وہ دعائیں مانگتا ہے میرا رب ان کی دعائیں قبول فرماتے ہیں۔ اور دوسرا وہ شخص ہے جو مظلوم کسی پر ظلم نہیں کرتا،
اس کی دعا بھی کبھی بھی رد نہیں ہوتی، اس کی دعائیں اللہ رب العزت قبول فرماتے ہیں۔ اور تیسرا وہ شخص ہے کہ جو عادل کرنے والا ہے، جو انصاف کرنے والا ہے۔ گویا کہ آقا علیہ السلام نے یہ 3 شخصوں کی نشاندہی کر دی۔ پہلا شخص روزے دار ہے، اس کی دعا کبھی بھی رد نہیں ہوتی۔ دوسرا شخص عادل بادشاہ ہے، اور تیسرا شخص مظلوم ہے کہ جو کسی پر ظلم نہیں کرتا۔ رب العالمین ان کی دعاؤں کو قبول فرما لیتے ہیں، اور جو یہ دعائیں کرتے ہیں خالق اور مالک ان کی دعاؤں کو قبول فرما لیتے ہیں۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔